السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کائنات کی تخلیق اور اس کے سائنس سے تعلق کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن اسلام کی مقدس کتاب ہے اور مسلمانوں کا خیال ہے کہ خدا کا کلام ہے، جیسا کہ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ دوسری طرف سائنس طبعی اور قدرتی دنیا کا عظیم منظم مطالعہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کائنات کی تخلیق اور کائنات کے سائنس کے سائنسی نظریات اور نظریہ ارتقاء کے ساتھ اس کی مطابقت کے بارے میں قرآن نطق نظر کو تلاش کریں گے۔ کائنات کی تخلیق۔ قرآن نے سورہ انبیاء کی آیات نمبر 30 میں کائنات کی تخلیق کو بیان کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کر دیا اور ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ آیات بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین کبھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے الگ ہو گئے تھے، جسے ہم آج جانتے ہیں۔ متعدد حصوں میں الگ ہونے والے واحد ہستی کا یہ تصور بگ بینگ کے سائنسی نظریے سے ملتا جلتا ہے۔ کائنات کا سائنس۔ قرآن نے سورہ ذریعہ آیات 47 میں کائنات کی وسعت کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے اور آسمان کو ہم نے طاقت کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم اس کو پھیلانے والے ہیں۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، ایک تصور جس کی تصدیق ایڈورڈ ہبل کے مشاہدات نے 1922 میں کی تھی۔ ہبل نے دریافت کیا کہ کائنات میں کہکشاہیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ نظریہ ارتقاء۔ قرآن میں زمین پر جانداروں کی تخلیق کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 2 کے مطابق وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کے لیے ایک مدت اور ایک معین مقرر کیا، پھر بھی تم جھگڑے ہوئے ہو۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ انسان اور دیگر جانداروں کو خدا نے مٹی سے بنایا ہے، اگرچہ یہ ارتقاء کے سائنسی نظریے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قرآن جانداروں کی تخلیق کا تفصیلی بیان نہیں دیتا ہے اور مسلمان سائنسی دریافتوں کی روشنی میں قرآنی آیات کی تشریح کرنے کے لیے آزاد ہے۔ نتیجہ آخر میں قرآن اور سائنس کا باہمی تعلق اور کائنات اور جانداروں کی تخلیق سے متعلق قرآنی آیات سائنسی دریافتوں آئیں گے۔ قرآن مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور اخلاقی ڈھانچہ ہے فراہم کرتا ہے اور اس کی تعلیمات علم اور سائنسی تحقیق کے اصول کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم کائنات اور اس میں اپنے مقام کے بارے میں اپنی سمجھ کو گہرا کرنے اور خدا کی تخلیق کی عظمت اور پیچیدگی کو بہتر طور پر سمجھنے کے قرآن اور سائنس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔